مدارس کو چلاتا ہے، مدارس میں کوئی امداد سرکاری نہیں آتی. خدا اپنی عنایت سے مدارس کو چلاتا ہے، مدارس میں کوئی امداد سرکاری نہیں آتی. سبب ملا ہے ہمیں یہ قرآن کے پاروں سے، ہمیں دہشت پسندوں کی طرفداری نہیں آتی. اب میں اس کے بعد دعوت دیتا ہوں مشاعر نمبر 19 محمد ابوذر اکلکوا کو اس شعر کے ساتھ. الہی دے تو مجھے طرز تکلم، میری آواز کو روشنی دے. الہی دے تو مجھے طرز تکلم، میری آواز کو روشنی دے. مجھے افکار ایسا لے کر عطا، میری تحریر کو تو روشنی دے. محمد ابوذر. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وحبيب رب العالمين محمد وآله وصحبه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة وأجر عظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم أصحابي كالنجوم بأيهم اقتديتم اهتديتم. الہی دے مجھے طرز تکلم میری آواز کو تو روشنی دے. الہی دے مجھے طرز تکلم میری آواز کو تو روشنی دے. مجھے افکار صالح کا عطا میری تحریر کو تو روشنی دے. لائق صدح کرام اور معزز سامعین، آج کے اس باوقار جلسے میں ان اصحاب خیر کا تذکرہ ہوگا جن کے بارے میں اللہ جل جلالہ عما نوالہ نے ارشاد فرمایا یہ وہ لوگ ہیں جن کے دلوں کو اللہ پاک نے تقوی کے لیے خالص کر دیا. ان کے لیے مغفرت کا اعلان اور اجر عظیم ہے. نیز سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے پیاری زبان سے ارشاد فرمایا میرے صحابہ ستاروں کے مانند ہیں، تم ان میں سے جس کی بھی اقتدا کرو گے راستہ پا جاؤ گے. دوستو، خالق مالک کا دستور رہا ہے کہ انسانوں کی ہدایت کے لیے رسولوں کو بھیجتا رہا. چنانچہ حضرت آدم علیہ السلام کو بھیجا، حضرت نوح علیہ السلام کو بھیجا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بھیجا، حضرت اسماعیل علیہ السلام کو بھیجا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھیجا. آخر میں شہنشاہ طلحہ تاجدار مدینہ سرور کائنات خاتم الانبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا. اب نبیوں کا سلسلہ ختم، رسولوں کا سلسلہ ختم. قیامت تک کوئی نبی آنے والا نہیں ہے. یہ دین آخری دین ہے، یہ شریعت آخری شریعت ہے، یہ مذہب آخری مذہب ہے. یہی وجہ ہے کہ اللہ پاک نے صلی اللہ علیہ وسلم کو صحابہ کی مقامی سر مقدس سے مدد فرمائی جس نے مذہب اسلام کو زندہ کرنے اور پھیلانے میں تن من دھن کی معصیت. چنانچہ تاریخ شاہد ہے کہ اس سچے جانشینوں نے دین اسلام کے خاتمہ و قربانی پیش کی ہے. اس کی نظیر پیش کرنے سے عالم انسانیت تہی دامن و خالی. یہی وہ صحابہ ہیں جنہوں نے حکم خداوندی اور پیغام محمدی کو عام کرنے کے لیے گردنیں کٹا دی، وفدوں کو بے وقت اور بچوں کو. محترم حضرات، حقیقت تو ہے کہ صحابہ پاک باز ہیں، ان کے قلوب تقوی اور طہارت سے لبریز ہیں. قرآن پاک میں جا بجا اللہ نے ان کی تعریف فرمائی. قرآن پاک ان کی تعریف میں ام اللسان ہے. کہیں فرمایا اولئک هم المفلحون، کہیں فرمایا اولئک هم الراشدون، کہیں فرمایا اولئک هم الفائزون، کہیں فرمایا اولئک هم الصادقون. حدیث پاک میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بخاری شریف کی روایت ہے، اگر تم میں سے کوئی شخص احد پہاڑ کے برابر بھی سونا خرچ کرے تو وہ صحابہ کے اتباع کے برابر بھی ہے. ملت اسلامیہ کے جیانوں، صحابہ واجب الاحترام ہے، ان کا تذکرہ اچھائی کے ساتھ کرنا لازم اور ضروری ہے. یہ وہ صحابہ ہے جنہوں نے دین اسلام کے لیے زندگی وقف کر دی تھی. یہ وہ صحابہ ہے جنہوں نے آفتاب انتہائی سے بلا وقت پر حاصل کیا تھا. یہ وہ صحابہ ہے جنہوں نے ہمیشہ دنیا پر آخرت کو ترجیح دی. یہ وہ صحابہ ہے جنہوں نے خدا کا سرمایہ حاصل کیا تھا. یہ وہ صحابہ ہے جنہوں نے گھر بار چھوڑ کر رضائے کو اپنی زندگی کا مقصد بنایا. یہ وہ صحابہ ہے جو حق و صداقت کے مجسم نمونہ تھے. یہ وہ صحابہ ہے جو سر وقت مجاہد تھے. یہ وہ صحابہ ہے جنہوں نے نئی نبی دنیا چھوڑ کر سدائے جہاد میں لبیک کہا. یہ وہ صحابہ ہے جن کی عشق و فرشتوں نے غسل دیا. یہ وہ صحابہ ہے جو موت سے نہیں بلکہ موت ان سے ڈرتی تھی. یہ وہ صحابہ ہے جن کو سمندر نے راستہ دیا. یہ وہ صحابہ ہے جن کو شیر نے سبق دیا. یہی وجہ ہے کہ دربار رسالت سے ان کو اصحابی کا ترجمے کا مستقبل ہے. قرآن نے ان کی تعریف کی، اللہ نے ان کی تعریف کی، رسول نے ان کی تعریف کی. مگر محمد اسلام کے متوالوں، آج سے 1400 سال پہلے ہی خاتم الانبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان مبارک سے ارشاد فرمایا تھا، میری امت 73 فرقوں میں تقسیم ہوگی، ہر فرقہ ناری اور جہنمی ہوگا، مگر ایک فرقہ نجات پانے والا ہوگا. نجات پانے والا فرقہ ہوگا. میرے نبی نے فرمایا
میرے دوستو دور حاضر کی نگاہ میں نے دیکھ لیا ہے کہ محسن انسانی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشین کوئی حرب بحرب بلا رہے شامل نہیں کی ہے، کوئی احمد انبیاء پر ناباک حملہ کر رہا ہے، کوئی حدیث کا منکر ہے، کوئی قرآن کا منکر ہے۔ ہائے افسوس، کاش ان برائی کرنے والوں کو دل ٹوٹ جاتا، کاش ان کا ہاتھ شرم ہو جاتا، کاش ان کی زبان معروف ہو جاتی۔ ارے میں پوچھنا چاہتا ہوں برائی کرنے والوں سے، کہو ارے کہو عرب کے تپتے ہوئے صحابہ اور چلچلاتی دھوپ میں ظلم سے تب کس نے برداشت کیے؟ صحابہ نے۔ اسلام کے خاطر قربانی کس نے دی؟ صحابہ نے۔ گردنیں کس نے کٹائی؟ صحابہ نے۔ عورتوں کو بیوہ اور بچوں کو یتیم کس نے کیا؟ صحابہ نے۔ رائے خدا میں مال و دولت کس نے اٹھائے؟ صحابہ نے۔ جانوں کا نذرانہ کس نے پیش کیا؟ صحابہ نے۔ اسلام کو کس نے قربان چڑھایا؟ صحابہ نے۔ حق و صداقت کا پرچم کس نے لہرایا؟ صحابہ نے۔ باطل کے جھنڈے کس نے گرائے؟ صحابہ نے۔ کفر شرک کا بدلہ کس نے بوٹا؟ صحابہ نے۔ پیٹ پر پتھر کس نے تھامے؟ صحابہ نے۔ کام و برکات کس نے کیے؟ صحابہ نے۔ بولو تکبیر! اللہ صحابہ زندہ باد! عظمت صحابہ اللہ صحابہ کرام جو حضرت کے اسلام میں انجام کیے ہیں ان کو کبھی تاریخ میں فراموش نہیں کر سکتے۔ میرے دوستو، حیرت کا مقام تو یہ ہے کہ دنیا کی سب سے مقدس کتاب قرآن پاک کو تم خیر امت اخرجت للناس کہہ کر ان کو خیر امت کے لقب سے نواز رہا ہے۔ ارے قرآن پاک کو رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کہہ کر ان سے اللہ کی رضامت اور خوشنودی کا اعلان کر رہا ہے۔ ارے قرآن پاک کو وَأَعِدُّوا لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ کہہ کر ان کو جنت کا سرٹیفکیٹ اور سند دے رہا ہے۔ ارے قرآن پاک کو وَسَلَامٌ عَلَىٰ عِبَادِهِ الَّذِينَ اصْطَفَىٰ کہہ کر ان کو منتخب اور چنیدہ بندے قرار دے رہا ہے۔ ارے قرآن پاک کو وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَىٰ کہہ کر ان کے جہنم سے دور ہونے کا اعلان کر رہا ہے۔ ارے پھر تم کون ہوتے ہو؟ تم کون ہوتے ہو صحابہ پر انگلیاں اٹھانے والے؟ مسلمانوں یاد رکھو، صحابہ کرام کی برائی کرنا ضرورت گمراہی ہے، چونکہ قرآن حق ہے، رسول حق ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو تعلیمات اور احکامات لے کر آئے وہ حق ہے، یہ تمام چیزیں ہم تک پہنچانے والے صحابہ کرام ہیں۔ لہذا جو شخص صحابہ کی ذات کو نشانہ بنانا چاہتا ہے وہ قرآن اور سنت کو باطل کرنا چاہتا ہے۔ دوستو آؤ ہم سب مل کر اس بات کا عہد کریں کہ صحابہ کرام کی تقدس کی حفاظت کریں گے اور کامل حیات اسلام کی پاسداری کریں گے۔ آخر میں ایک شاعر کے اگر اپنی تقریر ختم کرتا ہوں، قرآن کے آئینے میں ہستی کے قرینے، قرآن کے آئینے میں ہستی کے قرینے، تاحد نظر کے لیے انمول مزینے، ہے مثل ستاروں کے میرے بسم کے ساتھی، ہے مثل ستاروں کے میرے بسم کے ساتھی، اصحاب کے بارے میں فرمایا نبی نے، ہے آپ کے ہاتھوں ہی سے ترشے ہوئے ہیرے، ہے آپ کے ہاتھوں ہی سے ترشے ہوئے ہیرے، اسلام کے دامن میں دامن نگینے، بعد ان کی محبت کے سفر صرف تھکن ہے، بعد ان کی محبت کے سفر صرف تھکن ہے، منزل کو پائے ہماری کسی نے، واخر دعوانا الحمدللہ۔